السلام علیکم 10 کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ کچھ دنوں کے بعد آپ سے پھر سے ملاقات ہے۔ اللہ خیر رکھے سب کے گھروں میں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور پیپر آپ لوگوں نے سب نے نہیں دیے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ٹائم پہلے ہی بہت ویسٹ ہو چکا، اب مزید اس کو ویسٹ مت کریں، پورا دھیان دیں پڑھائی کی طرف، اب پڑھائی کی طرف واپس پلٹ آئیں تاکہ آپ جب ایگزام کے لیے خود کو تیار کریں تو مشکل کا شکار نہ ہوں۔ اور ایگزام تو اپنے وقت پہ ہونے ہی ہونے ہیں، آپ کے جو فائنل 10th کلاس کے ہوں گے۔ تو آپ لوگ اس کو اتنا لائٹلی وہ لے رہے ہیں، اتنا لائٹ لے رہے ہیں کہ شاید ہم اس کو بھی آگے لے جائیں گے۔ اس کو گورنمنٹ آگے نہیں لے کے جائے گی۔ آرام سے اب پڑھیں، آپ کا جتنا بھی سلیبس ہے اس کو دھیان سے کریں۔ پہلا چیپٹر میں آپ کو سمجھا چکی ہوں، بک میں اس کا چیپٹر کا نمبر ہے چیپٹر 5، یہاں پہ آپ کا چیپٹر 6 جو کہ بک ویسے آپ کا چیپٹر نمبر 2 ہے، پاکستان کے خارجہ تعلقات۔ اس کے شارٹ کوسچن میں آپ کو جو بک والے وہ کروا چکی ہوں۔ آج آپ کو میں ایک لانگ کوسچن اس سے کرواؤں گی۔ پاکستان کی اس کا ایک خارجہ پالیسی کے جو پہلا والا کوسچن ہے جس میں تھا پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد، یہ میں آپ کو کروا چکی ہوں۔ اس کو آپ دوبارہ سے وہ لیکچر نہیں بھی سمجھ آیا تو دوبارہ لیکچر کھولیں ایکسکیوز می، تو آپ کو وہ لیکچر اپنے یوٹیوب چینل پہ مل جائے گا۔ آج آپ کا جو سوال ہے وہ ہے پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات۔ ہمسایوں میں آپ کو پتہ ہے کہ کون کون ہے؟ چین ہے، بھارت ہے، افغانستان ہے اور ایران ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے جو ہیں تعلقات کا پوچھا گیا ہے پاکستان اور چائنا کے۔ اس میں شارٹ کوسچن بھی تھا، پاکستان چین کے تعلقات کا آغاز کب ہوا؟ یہ میں آپ کو آلریڈی کروا چکی ہوں۔ آج دوبارہ سے یہ والا پوائنٹ بھی سمجھا دوں گی کہ پاکستان عوامی جمہوریہ چین پاکستان کا عظیم ہمسایہ ہے جس کی سرحدیں پاکستان کے شمالی علاقوں سے ملتی ہیں۔ شمالی علاقہ جات کی طرف ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کنجراب پاس وہ جو ہمارا بارڈر ہے اس سائڈ سے، اور شاہراہ ریشم سڑک کے ذریعے بھی ہم اس کے ساتھ ملتے ہیں۔ 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کا قیام ہوا تھا، اور اس کے چند ماہ بعد ہی پاکستان نے اسے تسلیم بھی کر لیا، اور 1954 سے 55 میں پاک چین تعلقات کا آغاز ہوا، یعنی آپس کے جو تعلقات تھے، تجارت تھی، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین تھا، وہ کب شروع کیا گیا؟ 1954 اور 55 کے درمیان میں، اور دونوں ممالک جو ہیں وہ دوستی کے رشتے میں بندھ گئے۔ آپ نے یہاں تک کرنا ہے، یہاں تک کر لیں، یہ ویسے شارٹ کوسچن ہے۔ دونوں ممالک کی دوستی عوام کے پرخلوص جذبوں پر قائم ہے۔ دونوں قوموں کے درمیان دلی ہم آہنگی موجود ہے۔ امن اور جنگ دونوں زمانوں میں چین بہت ہی قابل اعتماد دوست ثابت ہوا ہے، یعنی ہماری جنگیں ہوئی ہیں انڈیا کے ساتھ، 65 کی جنگ، پھر 71 کی جنگ، اس میں انڈیا نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ آج کل جو حالات ہیں LOC پر جتنے خراب چل رہے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہر طرف لگا ہوا پاکستان کو اکسانے کے لیے، تو اس میں بھی چائنا جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ اگر انڈیا کو ایسی حرکت کرتا ہے خدا نخواستہ تو چین ہمارے ساتھ ہر لحاظ سے کھڑا ہے، ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ اچھا، اگلا اس کا پوائنٹ ہے کہ پاکستان نے عوامی جمہوریہ چین کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن بنائے جانے کی بھرپور حمایت کی۔ پاکستان کا قیام پہلے عمل میں آیا تھا، چائنا بعد میں اس کا قیام عمل میں آیا، تو پاکستان نے حمایت کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کہ چین کو اس کا مستقل ممبر بنایا جائے۔ یہ آپ نے بہت دھیان سے، اگر ایک پوائنٹ کو آپ 2 سے 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں بیٹا تو بہت آسانی سے آپ کو یہ یاد ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی یہ آپس کے تعلقات ہیں، اس کو آپ انٹرسٹ کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ ویسے بہت جلدی دماغ میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ہے 1962 میں چین اور بھارت کے درمیان جب جنگ ہوئی تو پاکستان نے چین کی ہر ممکن سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کی۔ انڈیا جو ہے وہ ہر طرف سے اپنے جو اس کے بارڈرز ہیں، جہاں جہاں جس ملک کے ساتھ ملتے ہیں وہ ان کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہی رہتا ہے۔ تو 1962 میں اس نے چائنا کے ساتھ کی، لداخ کی سائڈ سے، اور تب بھی منہ کی ہی کھائی تھی اس نے، لیکن پاکستان نے چائنا کا ساتھ دیا۔ پھر 62 میں چائنا کے ساتھ جنگ کی، 1965 میں پاکستان کے ساتھ پھر جنگ کر لی، 1965 کے بعد 1971 میں یہ بھی جنگ ہی تھی جس میں انہوں نے بنگلہ دیشیوں کو اکسایا، اور بنگلہ دیشی آزاد ملک کے لیے تیار ہو گئے، ہمیں الگ وطن چاہیے،
اور ہمارا جو مشرقی پاکستان تھا اس کو توڑ دیا گیا، مجبوراً ہمیں الگ کرنا پڑا۔ ایک تو یہ کہ ہمارے بارڈر ساتھ نہیں ملتے تھے، اس کا فائدہ چین کہہ رہی ہوں بھارت نے اٹھایا اور اس کو ہم سے الگ کروا دیا، ہمارا ایک بازو توڑ دیا گیا 1971 میں۔ یعنی 1965 اور 71 کی جو پاک بھارت جنگیں ہوئیں اس میں بھی چین نے پاکستان کو اخلاقی، سیاسی، سفارتی، مالی اور دفاعی شعبوں میں کافی امداد مہیا کی، یعنی ہر لحاظ سے پاکستان کی مدد کی۔ پھر اس کا جو اگلا پوائنٹ ہے کہ 1974 میں بھارت کے ایٹمی دھماکے کے بعد بھارت نے پہلے ایٹمی دھماکے کیے 1974 میں اپنی طاقت دکھانے کے لیے، اپنی برتری دکھانے کے لیے، انہوں نے علاقے میں اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے 1974 میں بھارت نے جو تھے وہ ایٹمی دھماکے کیے کہ وہ ثابت کرے کہ وہ ایشیا کے اس حصے میں سب سے طاقتور ملک ہے۔ تو انہوں نے چین، اس کے بعد جو ہوا جب دھماکے کر لیے انہوں نے، تو چین اور پاکستان نے یکساں ایٹمی پالیسی اختیار کی۔ دونوں نے بحر ہند کو ایٹم سے پاک علاقہ قرار دیے جانے پر زور دیا۔ یہ کہاں ہم جا کے بات کرتے ہیں؟ اقوام متحدہ میں جا کر، کہ یہ جو بحر ہند کا علاقہ ہے، ارد گرد جتنے بھی ممالک ہیں ان کو ایٹم سے پاک علاقہ قرار دیا جائے۔ 1986 میں دونوں ممالک نے ایٹمی سمجھوتے پر دستخط کیے اور چین نے مالی اور فنی تعاون کا اعلان کیا۔ یعنی جب ان کی بات نہیں سنی گئی کہ جو بحر ہند کا ارد گرد کا علاقہ ہے اس کو ایٹم سے پاک علاقہ قرار دیا جائے، تو پھر 1986 میں دونوں نے ایک معاہدہ کیا اور چائنا نے ہمیں فنی امداد بھی مہیا کی، اور پھر پاکستان کا ایٹمی جو پلان تھا بنانے کا وہ آگے چل پڑا، چل تو پہلے سے رہا تھا، پھر تکمیل کی طرف چل پڑا۔ اچھا، اس کے بعد ایک بہت اہم جو ہمارے اس میں اقدام اٹھایا گیا وہ تھا کہ چین کی مدد سے تقریباً 900 کلومیٹر لمبی شاہراہ ریشم، جسے کراکرم ہائی وے بھی کہتے ہیں، کتنی لمبی ہے وہ؟ 900 کلومیٹر لمبی شاہراہ ریشم ہے یہ۔ ایم سی کیوز میں اس طرح کے سوال آ جاتے ہیں، شارٹ کوسچن میں اس طرح کے سوال آ جاتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو آپ دماغ میں رکھا کریں۔ چین کی مدد سے یہ بنائی گئی، چین کے بارڈر کے ساتھ ہے، چین کے ساتھ لنک کرنے کے لیے، چین کے ساتھ رابطہ، تجارتی رابطہ قائم کرنے کے لیے یہ بنائی گئی، جو کتنی لمبی ہے؟ 900 کلومیٹر لمبی شاہراہ ریشم، جس کو کہ کراکرم ہائی وے بھی کہتے ہیں، تعمیر کی گئی، جو پاک چین دوستی کی علامت اور ایک درخشاں مثال بن گئی۔ درخشاں مثال کہتے ہیں روشن مثال پوری دنیا کے لیے۔ پھر اگلا جو ہے دفاع میں چائنا نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، ہمیں مختلف قسم کی چیزیں، جو ہتھیار بنائے جاتے ہیں، جو جہاز بنائے جاتے ہیں، بحری جہاز دفاع کے لیے جو استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی اپنے ڈیفنس کے لیے، آرمی کے لیے جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس میں چائنا نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ ابھی بھی ایک جہاز ہمیں دیا گیا ہے ہمارے بحریہ کو، بڑا شاندار قسم کا۔ دفاعی میدان میں بھی چین اور پاکستان کے درمیان کئی دفاعی معاہدے کیے گئے۔ معاہدے کیے جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے کہ اس میں دوسرا ملک جو ہے وہ ہماری کتنی مدد کرے گا، وہ فنی مدد کرے گا، مالی مدد کرے گا، کس طرح کی کرے گا، یا مین پاور فراہم کریں گے، یہ معاہدے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے تحت چین نے کامرا کمپلیکس اور پاکستان واہ آرڈیننس فیکٹری جو کہ پنڈی میں ہے کی تعمیر میں پاکستان کی مدد کی۔ یہ اسلحہ ساز فیکٹریاں دونوں ہماری، جہاں پر اسلحہ بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں ہیوی انڈسٹری الیکٹریکل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 273 ملین روپے مہیا کیے، یعنی بہت زیادہ مالی مدد بھی ہمیں دی۔ 2013 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے چین کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان توانائی سمیت دیگر شعبوں میں مختلف معاہدات ہوئے۔ چائنا، کئی لوگ کہتے ہیں، کئی لوگ کیا، واقعی یہ ہے بھی کہ چائنا اپنے مفاد کے لیے ہماری مدد کرتا ہے، لیکن ہمیں اس سے کیا غرض ہونی چاہیے؟ وہ انڈیا کے خلاف ہماری ہمیشہ مدد کرتا ہے، وہ دفاع کے میدان میں ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے، تو اسی کی وجہ سے ہمارا ڈیفنس جو ہے، دفاع جو ہے وہ مضبوط رہتا ہے، ہماری فوج کہیں بھی، اللہ کا شکر الحمدللہ کہ وہ کہیں بھی کمزور نہیں پڑتی۔ حالانکہ بھارت باقاعدگی سے روزانہ کی بنیاد پر ایل او سی کی خلاف ورزی کرتا ہے اور ایل او سی پہ فائرنگ کرتا ہے، وہاں پہ بمباری کرتا ہے، جتنے بھی بارڈرز ہمارے انڈیا کے ساتھ بہت لمبے بارڈر ملتے ہیں، لیکن
اگر چائنا ہماری مدد نہ کرے جس طرح سے وہ کرتا ہے تو شاید بھارت ہمیں زیادہ آنکھیں دکھانا شروع کر دے، لیکن شکر ہے کہ ہمیں ایک اچھا ہمسایہ چائنا کی شکل میں اللہ پاک نے دیا ہوا ہے۔ تو یہ پاک چین تعلقات بڑے امپورٹنٹ بھی ہیں، اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اچھے طریقے سے کا مطلب ہے کہ بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایک ایک پوائنٹ کو 2 سے 3 دفعہ پڑھیں۔ اگر آپ 2 سے 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ چیز آپ کے دماغ میں نہ بیٹھے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔